ویسے تو قرآن پاک کا ہر لفظ بے بہا قیمتی ہے، لیکن یہاں پر سورت اخلاص کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بہتر لگاؤ اور محبت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کے ساتھ محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، اور یہ سورت اخلاص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فرمایا واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ جواب میں فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان فرمایا کہ سب کے سب جمع ہو جائے، میں آپ حضرات کو قرآن پاک کا تہائی حصہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ اخلاص پڑھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ بقیہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پڑھیں گے۔ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں 10 سپارے پڑھوں گا، لیکن نہیں، سورہ اخلاص صرف ایک دفعہ پڑھنا تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسا مکان بناتا ہے کہ جس کی صفت کسی کان نے سنی ہو اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو، اور اس کی خوبصورتی انسان کی عقل سے باہر ہو۔ اللہ! تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر تو ہم اس سورت کو کثیر تعداد میں پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے اور پاک ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ اللہ تعالی اجر دے گا۔ حضرت عقبہ عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں اتری ہوئی تمام سورتوں میں بہترین سورت نہ بتاؤں؟ تو حضرت عقبہ نے فرمایا حضور ضرور بتائیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 سورتوں میں سورت اخلاص بھی بتایا۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا نماز میں یا اس کے علاوہ ذکر اذکار میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص روزانہ بعوذ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ان کو 9 فائدوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت 200 دروازے غضب کے بند کرے گا، اللہ، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، اللہ۔
300 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے، جس کا اسے وہم و گمان تک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم دے گا، اللہ، اور اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ 32 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں 20 بنگلے دے گا جو کہ یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعات نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جب بھی مریں گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ ابو موسلی کی حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے اور پھر دہنی کروٹ لیٹ کر 100 دفعہ اس سورت کو پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اپنی دہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں تھے۔ سورج ایسا روشن اور شعاعوں کے ساتھ چمکیلا نکلا ہوا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے سورج اتنا صاف و شفاف کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک جبرائیل امین تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین، آج سورج کی اتنی چمک اور اتنی صاف و شفاف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آج مدینہ منورہ میں معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، جس کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں۔ تو رسول اللہ نے دریافت کیا کہ اس کو یہ بدلہ کس عمل پر ملا ہے؟ تو جبریل امین فرمانے لگے کہ او روزانہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، سوتے، جاگتے، رات دن سورہ اخلاص پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ، اگر آپ کا جنازہ میں شرکت کا ارادہ ہو تو میں زمین کو سمیٹ کر پہنچا سکتا ہوں۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے زندگی بھر یعنی تمام زندگی میں 1,00,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، وظیفہ میں ہو یا ذکر و اذکار میں پورے کیے ہو، تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ فرشتہ جبرائیل امین زمینوں اور آسمانوں بلکہ کل کائنات میں یہ اعلان کرتا ہے کہ 1,00,000 سورہ اخلاص پڑھنے والا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل آزاد ہے۔ اللہ اکبر، کیسے انعامات ہے، کیسے بارشیں ہیں نیکیوں کے۔ اور جس کسی کا بھی اس بندے پر حق باقی ہو، اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ ہو حق اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حقدار بندے کا حق بذات خود ادا کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اس کے لیے بھی پڑھا جائے تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، جس کے لیے بھی اس کو پڑھا جائے اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، بلکہ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔